والا تنصرون، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت کو تو پتا تھا کہ میرے آقا نے، میرے محبوب نے سب سے آخر میں آنا ہے، لیکن اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حضور کا مقام اور مرتبہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری نبوت کے دوران جب کسی نبی کو نبوت ملی ہو، کتاب ملی ہو، تو اس کی نبوت کے اندر کوئی بھی شخص آ جائے، وہ اس نبی کے مقام پر کبھی تک نہیں پہنچ سکتا، وہ امتی بن کر رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں قانون بدل دیا، اگر عیسیٰ کو نبوت ملی ہو، محمد رسول اللہ آئے، تو عیسیٰ کو مجھ اللہ کا حکم ہے کہ میرے آقا پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے آقا کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مقام سمجھا دیا۔ اور پھر آگے حقیقت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین علی کی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، شدید غمگین ہے، غمزدہ ہے، دل زخموں سے چور چور ہے۔ میرے اللہ نے سوچا کہ اپنے محبوب کو جنت کی سیر کروا دوں تاکہ سارے غم دکھ درد بھول جائیں۔ سبحان 15واں اللہ۔ سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی، بڑی بابرکت ہے، بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لیلت، رات کے کچھ حصے میں۔ اللہ رب العزت نے محبوب عالم کو معراج کروایا۔ جب وہاں چلیں گے، وہاں سارے انبیاء صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، قطاریں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر حضرت جبرائیل امین، جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ او جبرائیل، جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا آپ نے میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اب میرے آقا چلے گئے ہیں، اب دیکھا تو سامنے آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہیں۔ اب سارے سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، امامت کون کروائے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ جبریل علیہ السلام میرے آقا کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ سبحان تقدم، اللہ۔ او اللہ کے پیغمبر آگے ہو جائیں، مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا پھر دیکھ رہے ہیں، پھر جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء مقتدی تو بن سکتے ہیں لیکن امام نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر پھر سارے نبیوں نے میرے آقا کی اتباع بھی کی، میرے آقا کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی۔ تو ذرا سوچو کہ جب نبیوں پر میرے آقا کی اتباع کرنا واجب ہے تو پھر امتی پر کیوں نہیں واجب؟ آج پھر ہماری زندگی سے میرے آقا کی سنتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں، بڑے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن جب سنت زندہ کرنے کی باری آتی ہے، معاشرے میں باری آتی ہے، تو پھر انگریز کا طریقہ سب سے پہلے ہوتا ہے میرے آقا کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص میرے آقا کی سنتوں پر زندہ کرے اور اس کے گھر میں میرے اللہ کی رحمتیں نہ نازل ہوں۔ آج یہ ساری پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا، نبوت دے کر بھیجا، قانون بیان کیا، اعلان کر دیا کہ پیغمبر آپ نے لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، او میرا محبوب، میں اللہ نے تجھے قرآن بھی دے